الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام و اراکین بزم اور میرے ہم طلباء ساتھی ہو، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے حضرت ابو بکر صدیق اور آل رسول کا باہمی احترام۔ سامعین وقار، اسلام میں جہاں عبادات کو اہمیت دی گئی ہے وہاں نسبتوں کے ادب و احترام کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے لیے لازم فرمائی۔ کبھی حضور نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پاؤ جاؤ گے۔ اور کبھی فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری نسبت کی وجہ سے۔ تو کبھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو کبھی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عز و جل و اطراتی۔ الغرض اہل بیت اور صحابہ کرام ان دونوں سے محبت و عقیدت و احترام رکھنا اہل سنت و جماعت کا نہ صرف شعار ہے بلکہ علامت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ محبت صدیق محبت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت محبت صدیق ہے۔ صدیق کی محبت دعویٰ ہے تو اہل بیت کی محبت دلیل ہے، اہل بیت کی محبت دعویٰ ہے تو صدیق کی محبت دلیل ہے۔ ان دونوں سے حقیقت میں محبت رسول اللہ سے محبت ہے، کیونکہ صدیق کی بیٹی عائشہ محبوبہ رسول ہے تو فاطمہ جگر رسول ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ان کی محبت کو جدا جانے ہم اس سے فقط اسلام کا دشمن جانے، کیونکہ فقط صدیق کی محبت ناسبیت ہے تو محض اہل بیت سے محبت رافضیت ہے۔ ان دونوں سے محبت و عقیدت و احترام رکھنے والے سنت و جماعت کا نام ہے۔ سامعین وقار، اسلام میں جہاں جہاں میدان جنگ یا سفر کی بات کی جائے، غار و مزار میں ابو بکر تو بت شکنی و فتح خیبر میں علی ہے، والذین معہ میں ابو بکر تو تراہم رکان سجدن میں علی ہے، جسموں کا جسمی علی ہے تو انت صحابی فی الغار صدیق ہے، ابو تراب علی ہے تو ابو بکر صدیق ہے، آیت تطہیر میں علی ہے تو آیت ہجرت میں ابو بکر ہے، شبیہ مصطفیٰ علی ہے تو پرتاؤ جمال مصطفیٰ صدیق ہے، کوئی رسول کے کندھوں پر سوار تو کسی کے کندھوں پر رسول سوار، کوئی صداقت کا علمبردار تو کوئی شجاعت کا علمبردار، علی علم مصطفیٰ کا اینہ دار تو صدیق عرفان مصطفیٰ کا رازدار، خاندان میں اول المسلمین علی ہے تو اصحاب میں اول المسلمین صدیق ہے، مسلح پر صدیق اول تو میدان خیبر میں علی اول، کعبے میں ولایت میں علی ہے تو مصطفیٰ کے مزار میں صدیق ہے۔ سامعین ذی وقار، ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ نیم رافضی اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر عوام کے دلوں سے محبت صحابہ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا انکار کر کے تو کبھی سیدنا امیر معاویہ پر سب و شتم کر کے اپنے باطل عقائد کو اہل سنت و جماعت کا لباس پہنا کر عوام کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مجاہد ملت علامہ خادم حسین رضوی نے انہی لوگوں کے لیے کہا دھر دھر کتے ہو مالکان پہ گئے ہو، جیسے تاریخی جملے کہے تو آج اپنی بھرپور تازگی کے ساتھ گونج رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، جب تک ہم اپنے اسلاف کے دامن کو تھامے رہیں گے اہل سنت و جماعت میں کوئی انتشار اور فساد برپا نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور غوث اعظم سے لے کر مجدد الفسانی تک اور مجدد الفسانی سے لے کر تاجدار گرڑا پیر مہر علی شاہ تک، پیر مہر علی شاہ سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، ہر ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔